نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں انسان کو تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ نساء امرأتن کی جمع ہے۔ امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اور جمع کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے نساء۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آخری لفظ جہاں پر سورت کا اختتام ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حکم پر اس کا اختتام فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اسی تقوی کو دوبارہ دہرایا۔ یہاں سے تقوی کی اہمیت معلوم ہوئی کہ تقوی کتنی اہم ترین چیز ہے۔ انسانی زندگی کا آخرت کے حوالے سے سارے کا سارا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اگر تقوی اختیار کر گیا تو کامیاب ہو گیا، اگر تقوی اختیار نہ کیا تو ناکام ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ نہیں فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، بلکہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، اے لوگو تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، جن میں 99 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پرنٹ ہیں، آخر کے اندر شروع میں دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اپنے صفاتی ناموں میں سے اس صفت کا یہاں پر ذکر فرمایا جو کہ تمام صفاتی ناموں میں یہاں پر سب سے زیادہ موزوں تھی۔ کیا انسان ڈرو، تم اپنے رب سے ڈرو۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا۔ تو دنیا میں اصول ہے، قانون ہے
کہ پرورش کرنے والے کی رعایت سب سے زیادہ رکھی جاتی ہے، خواہ وہ پرورش جسمانی اعتبار سے ہو، خواہ وہ پرورش روحانی اعتبار سے ہو، خواہ وہ پرورش تربیت کے اعتبار سے ہو۔ اگر پرورش جسمانی اعتبار سے ہے تو ان کو والدین کہا جاتا ہے، اگر پرورش روحانی اعتبار سے ہے تو ان کو پیر و مرشد کہا جاتا ہے، اور اگر پرورش انسان کی تربیت کے اعتبار سے ہے تو اس کو استاد اور شاگرد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی ہماری ہر لحاظ سے پرورش کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے جو ذات ہماری پرورش کا خیال رکھ رہی ہے اسی کو رب کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز میرے اللہ نے سورۃ الفاتحہ سے فرمایا، اور سورۃ الفاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے اس میں فرمایا الحمد، تمام تعریفیں رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی، جو پرورش کرنے والا ہے، رب ہے، اس کی تعریفیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز انسان کی پرورش ہے، تربیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما کر انسان کو آگاہ کیا کہ اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ پھر آگے اس کا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے، اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا، اپنی ذات الہی کا انسان کو تعارف بھی کروایا۔ الذی خلقکم، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، یہ من نفس واحدۃ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا، فرشتے کو بھیج دیا زمین پر، جاؤ مٹی اٹھا کر لاؤ، ہم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سخت مٹی بھی شامل کی، نرم مٹی کو بھی شامل کر لیا، سفید مٹی بھی شامل کی، بلیک مٹی بھی شامل کی، سرخ مٹی بھی شامل کی، ریتلی بھی شامل کی۔ سب مٹیوں کو جمع کر کے جب یہ میرے اللہ کے پاس فرشتہ پہنچا، اللہ نے ان مٹیوں کو مکس کر کے اس کا خمیر تیار کیا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار فرمایا۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ وہاں پر اکیلے تھے، تنہائی محسوس کرتے تھے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس ایک جان سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں نا۔ ایک انسان سب سے پہلے جس کو میرے اللہ نے پیدا فرمایا، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، ڈائریکٹ مٹی سے انسان کو پیدا کر کے کھڑا کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب ایک مرد پیدا ہو گیا، ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما لیا، اس کے بعد عورت کو پیدا کرنا منظور ہوا، اللہ نے اسی مرد کی ایک پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا،
عورت کو پیدا کیا گیا پسلی سے، مرد کا آغاز ہوا مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اصول رکھ دیا کہ دنیا کے اندر قانون ہے کہ انسان کے آگے بڑھنے کا اور انسانی پیدائش کے سلسلے کا مرد اور عورت، لیکن اللہ کی ذات تو محتاج نہیں ہے اس کا، یہ تو اسباب ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کر دیا اس سے زوجہا، اس کی بیوی کو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، دونوں جنت میں رہنے لگے، تقریباً 100 سال کے قریب جنت میں رہائش پذیر رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آئے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، بسّا کا معنی پھیلا دیے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام سے، دونوں سے پھیلا دیے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، رجالن کہتے ہیں مرد، کثیرن بہت سے، ونسان اور عورتیں، بڑے مرد اللہ نے پیدا فرما دیے، بڑی عورتیں اللہ نے پیدا فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 20 بیٹے عطا فرمائے، 20 بیٹیاں عطا فرمائیں، 20 لڑکے 20 لڑکیاں، پھر ان کی آگے اولادیں شروع ہو گئیں، پھر ان کی آگے اولادیں، پھر ان کی آگے اولادیں، اس طرح سے یہ سلسلہ چلا انسانی تخلیق کا، اور انسانیت کا اللہ پاک نے یہاں سے آغاز فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اتقو کا لفظ جو تقوی والا ہے نا، اس کو دوبارہ پھر دہرایا۔ پہلے اس کو ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، درمیان میں انسان کو اپنا تعارف کروایا کہ رب کون، پھر دوبارہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ کی ذات سے، کون اللہ، الذی تساءلون بہ، جس کا تم وسیلہ پیش کرتے ہو اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، جس کو بطور وسیلہ کے لیتے ہو دنیاوی معاملات میں، اس اللہ کی ذات سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اس اللہ کی ذات سے ڈرو۔ جس ذات الہی کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اس ذات سے ڈرو۔ اگر کسی کا حق دبایا جا رہا ہو نا، وہ کہتا ہے اللہ کا واسطہ مجھے حق دے دے، تو اللہ کا نام آ گیا درمیان میں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی حق چھین رہا ہے کسی سے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ میرا اپنا ہے، کسی کا نہیں ہے، تو اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، رحم کہتے ہیں رشتہ دار کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے اپنے دل میں خوف رکھو، نمبر 2 رشتہ داروں کے حوالے سے بھی
اپنے دل کے اندر خوف رکھو. رشتہ داروں کے حوالے سے کیسے رکھنا ہے کہ صلہ رحمی پیدا کرو، صلہ رحمی پیدا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر بھی دراز ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، یہ جو ارحام ہے نا، یہ خونی رشتے کو کہتے ہیں. تو خونی رشتے جو میرے اللہ نے بنائے ہیں، ان کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے تعلقات رکھے ہیں. ان تعلقات کو نبھانے کا نام صلہ رحمی ہے، اور ان تعلقات کو توڑنے کا نام قطع رحمی ہے. اللہ نے جو رشتہ داروں کے معاملات رکھے ہیں، ان کو نبھانے کا نام، ان کو جوڑنے کا نام یہ صلہ رحمی ہے، اور ان کو توڑ دینا، ختم کر دینا، اس کا نام قطع رحمی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 2 خوشخبریاں اس بندے کے لیے بیان فرما دیں جو صلہ رحمی کرتا ہے. فرمایا ایک تو تیرے رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، تیرے رزق وسیع ہو جائے، بہت بڑھ جائے، صلہ رحمی کر. عمر لمبی چاہتا ہے، صلہ رحمی کر. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج بڑے سے بڑے گھرانے آپس میں ناراضگی رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر صلہ رحمی کو رواج دیں، اور چھوٹی موٹی جو بات ہو جائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور سب سے پہلے الفاظ جو میرے کانوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے وہ یہ تھے کہ لوگوں، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو. سلام کا رواج دینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم سلام صرف اس کو کرتے ہیں جہاں جان پہچان ہو. جان نہیں ہے، جان پہچان نہیں تو سلام نہیں. اب عجیب بات ہو گئی ہے کہ جب کوئی بندہ سلام کرتے ہیں کہتے جانتا تو نہیں، پتہ نہیں سلام کیوں کر رہا ہے، پہچان نہیں، پتہ سلام کر رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا یہ. تو ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر جان پہچان ہے تو سلام ہے، نہیں ہے تو نہیں. وہی سلام سلامتی سے ہے، سلام دعا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے. یہ میرے آقا نے طریقہ فرما دیا، السلام علیکم، بھئی تمہارے اوپر سلامتی ہو. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. یہ تو دعا ہے. تو اس دعا کو پھیلانے کی ضرورت ہے. ہم سب کے سب دعا کے، سلامتی کے اور رحمت کے محتاج ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانا چاہیے. نمبر 2، فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دوسری چیز جو میرے کانوں میں پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اور تیسری چیز فرمایا صلہ رحمی کیا کرو. چوتھی چیز فرمایا ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جب عام لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کی طرف رواج پیدا کریں. اچھا،
صلہ رحمی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم نے تو کافی مرتبہ جوڑنے کی کوشش کی لیکن اگلا بندہ ہاتھ ہی نہیں پکڑاتا. ہم تو صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن اگلا بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک کیس آ گیا ایسا ہی. یہ جو سوال میں نے رکھا یہ ایسا ہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا. تو وہاں پر فیصلہ یہ ہوا دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے صلہ رحمی اور ایک ہے بدلہ. اگر کوئی بندہ دوسرے کی صلہ رحمی کو دیکھ کر صلہ رحمی کر رہا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے. صلہ رحمی تو اس کی ہے جس نے پہلی مرتبہ کر لی. ایک آدمی خندہ پیشانی سے مل رہا ہے تو دوسرا اس کو خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو پہلے والے نے صلہ رحمی کر لی، دوسرا تو بدلہ دے رہا ہے. یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے. صلہ رحمی کب ہے کہ ایک بندہ منہ موڑتا ہے اور تم اس سے ملو، ایک تعلقات توڑتا ہے تم اس سے جوڑو. یہ ہے کہ اس شخص سے صلہ رحمی کرو جو توڑ رہا ہے، تم اس سے جوڑو جو توڑ رہا ہے. یہ صلہ رحمی ہے. اور جس نے صلہ رحمی پہلے کی اور آپ نے جواب دے دیا، یہ تو آپ نے بدلہ دیا. نیکی کا کام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو صلہ رحمی کے فضائل و مناقب ہیں وہ الگ ہیں. وہ تو اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ اس طرف رک کر کے کھڑا ہے اور آپ گئے اور جا کر اس کو اشارہ کیا، بھائی ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آپ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا. اب جب موڑ لیا تو اس نے بھی آگے سے پیار محبت کا ثبوت دیا. تو پہلا شخص جس نے پہل کی ہے زیادہ ثواب و اجر کا ثواب کا مستحق تو یہی بندہ ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ کی ذات تمہارے اوپر نگران ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے. یتیم اس کو کہتے ہیں کہ نابالغ بلوغت سے پہلے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. یہ انسانوں میں. اور جانوروں میں بچپن کی حالت میں، چھوٹے ہونے کی حالت میں جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. انسانوں میں باپ کا سایہ اٹھ جائے معصومیت کی حالت میں اس کو یتیم کہیں گے. اور جانوروں میں معصومیت کی حالت میں ماں کا سایہ اٹھ جائے اس کو یتیم کہیں گے. یتیم کے بارے میں سب سے پہلا حکم جو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. اس سورہ مبارکہ میں حقوق العباد کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. حقوق انسان کے اوپر دو قسم کے ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق. اللہ کے حقوق میں نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، حج آ گیا. اور بندوں کے حقوق میں پھر یہ سارے حقوق کی فہرست ہے، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، استاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ ساری تفصیل. یہ جو حقوق العباد ہیں اس میں دو قسم کے حق ہیں. کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ وہاں پر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو دنیا کا قانون اس کو پکڑ لیتا ہے، دنیا میں معاشرہ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے، جناب آپ ظلم کر رہے ہیں. چلتے رہا، کسی بچے کو کسی نے ڈانٹ دیا، کوئی بچہ تھا گلی کے اندر کھیل رہا، اس کو ڈانٹ دیا، بلا وجہ ڈانٹ دیا،
تو ہر چلنے والا اس کو کہے گا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، بچے کے اوپر زیادتی کر رہے ہو. تو معاشرے نے پکڑ لیا اس کو. کسی کے بچے کو بلا وجہ مارا، والدین آ کر پکڑیں گے، پوچھیں گے، فلاں پکڑے گا فلاں پکڑے گا، سارے معاملہ. لیکن کچھ حقوق العباد ایسے ہیں کہ وہاں معاشرہ نہیں دیکھ پاتا، وہاں باہر کے لوگ نہیں دیکھ پاتے، ان کی نظروں سے اوجھل معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکید ان حقوق کی فرمائی جن کے اندر معاشرے کی دخل اندازی نہیں ہوتی. اس میں ایک حق یتیم کا ہے. یتیم کسی کی پرورش میں ہے، وہ بندہ اس پر ظلم کر رہا ہے. اب باہر معاشرے کو کیا پتا کہ یہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے، اس کو روٹی دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کسی کو کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سب سے پہلا حکم یہ دے دیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال واپس کرو. تو یتیم کے حوالے سے پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.